اللہ کے نام کی قسم ہم کھاتے ہیں، کسی غیر اللہ کے نام کی قسم کھانا یہ بھی جائز نہیں ہے، یہ بھی شرک ہے میرے پیارے ساتھی۔ بیوی شوہر بیوی میں جھگڑا ہو گیا، بیوی نے کوئی بات کہ شوہر کو یقین نہیں آیا، شوہر نے کہا چلو کھاؤ بچے کی قسم، بیوی نے بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھایا، حرام ہے حرام ہے حرام ہے۔ او اپنی ماں کی قسم کھانے والوں، باپ کی قسم کھانے والوں، بیوی کی قسم کھانے والوں، محبوبہ کی قسم کھانے والوں، غیر اللہ کی قسم کھانا بھی شرک ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کی قسم کھائی اس نے شرک کیا۔ شیخ صاحب ایک سوال ہے، قرآن کی قسم کھا سکتے ہیں کہ نہیں؟ کھا سکتے ہیں۔ قرآن کی قسم کھا سکتے ہیں، تو قرآن بھی تو غیر اللہ ہے؟ نہیں، قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن کی قسم آپ کھا سکتے ہیں، لیکن ہاں جب ہم قرآن بولتے ہیں تو قرآن کا مطلب ہوتا ہے قرآن کے اندر لکھی ہوئی بات۔ جو ہمارے گھر میں جو قرآن رکھا ہوا ہے وہ کاغذ، وہ دفتی، وہ کتاب ہے، لیکن اس کے اندر جو میٹر ہے وہ اللہ کا کلام ہے۔ اسی لیے قرآن کی جب قسم کھائیں گے تو زبان سے قرآن کی قسم کھائیں گے، قرآن کو ہاتھ میں لے کر کے قسم کھانا یہ صحیح نہیں ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ ہمارے یہاں بہت سے لوگ قرآن ہاتھ میں لے کے قسم کھاتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے، غلط طریقہ ہے۔ اچھا، کھانے کعبہ کی قسم کھا سکتے ہیں کہ نہیں؟ ہے کسی کو جواب معلوم ہے؟ آپ نے بول بین کہ نہ بول بین؟ کعبہ کی قسم بھی آپ نہیں کھا سکتے، کیونکہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کی عبادت کا گھر ہے۔ آپ کعبہ کی قسم بھی نہیں کھا سکتے، آپ رب کعبہ کی قسم کھائیں گے، کعبہ کی قسم نہیں کھائیں گے۔ اللہ کے نبی کی قسم بھی نہیں کھا سکتے، کسی نبی کے نام کی، کسی رسول کے نام کی، کسی پیر کے نام کی، کسی بابا کے نام کی قسم نہیں کھا سکتے، اپنی ماں کی، اپنے باپ کی، اپنے بھائی کی، اپنے بچوں کی، اپنی بیوی کی قسم بھی نہیں کھا سکتے۔ ہاں اللہ تعالی چاہے جس کی قسم کھا لے، اللہ کو پورا اختیار ہے۔ اللہ نے قرآن میں والعصر زمانے کی قسم کھائی، والفجر فجر کی قسم کھائی، والسماء آسمان کی قسم کھائی، والضحیٰ چاشت کے وقت کی قسم کھائی۔ اللہ جس کی بھی قسم کھا سکتا ہے، مگر ہمیں اور آپ کو پرمیشن نہیں ہے، ہم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی قسم نہیں کھائیں۔ شرک سے بچو میرے پیارے ساتھی، اپنے دامن کو شرک سے بچاؤ۔ سب سے بڑا پاپ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہا ہے اللہ کے نبی ای الذنب اعظم عند اللہ، سب سے بڑا پاپ کیا ہے؟ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اللہ کے برابر کسی کو بنا دو، جبکہ تمہیں پیدا کرنے والا اللہ ہے، تمہیں بنانے والا اللہ ہے، اور تم اللہ کے برابر کسی کو ٹھہرا دو، یہ سب سے بڑا پاپ ہے۔ پوچھا ہے اللہ کے نبی ثم ایل، اس کے بعد دوسرا سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تقتل ولدک خشیۃ ان یتم معک، اپنی اولاد کو قتل کرو اس ڈر سے کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے گی۔ اولاد کو قتل کرنا حرام ہے۔ مولوی صاحب، عورت کے پیٹ میں گربھ ہے، ایبارشن کروایا جا رہا ہے، جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ ناجائز ہے۔ مسئلہ یاد رکھو، اگر عورت کے پیٹ میں حمل ہے تو اس کو قتل کرنا بھی اتنا ہی بڑا گناہ ہے جتنا بچہ پیدا ہونے کے بعد قتل کرنا ہے۔ ہاں کبھی ایسی سچویشن آ جائے کہ عورت کی جان خطرے میں ہے اور ڈاکٹروں نے کہہ دیا ہے کہ اگر ڈیلیوری ہوگی تو عورت کی جان خطرے میں پڑ جائے گی، بچے کا پیدا ہونا عورت کے لیے بہت رسکی ہے، اس صورت میں، اس کنڈیشن میں پھر شریعت کا وہ قانون یہاں پہ لاگو ہوگا کہ جب دو چیزیں اکٹھا ہو جائیں اور دونوں میں خطرہ ہے، تو جس میں کم خطرہ ہے، جس میں چھوٹا نقصان ہے، وہ کام کر لیا جائے گا۔ جب ماں اور بچے دونوں کی جان کو خطرہ ہو تو ماں کے جیون کو بچا لیا جائے گا، ورنہ عام کنڈیشن میں ماں کے پیٹ میں اولاد کو قتل کرنا یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔
فیملی پلاننگ کے نام پہ آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ جو ہے حمل ٹھہرنے کے بعد پیٹ میں بچے کو مار دیں. اگر پریگننسی ٹھہر چکی ہے، حمل ٹھہر چکا ہے، تو پھر اس کو مارنے کی اجازت نہیں. پھر پوچھا ہے اللہ کے نبی تیسرا سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تزانیہ حلیلۃ جارک، اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرو. کیا مطلب؟ پڑوسی کا نام کیوں لیا؟ زنا تو کسی بھی عورت کے ساتھ حرام ہے. اللہ کے نبی نے پڑوسی کا نام کیوں لیا؟ کیونکہ پڑوسی کا بہت حق ہوتا ہے ہمارے اوپر. جس طریقے سے اپنی عزت و آبرو کی رکشا ہم کرتے ہیں، پڑوسی کی بھی عزت و آبرو کی رکشا ہماری ذمہ داری ہے. اگر ہم نے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کیا ہے تو یہ ڈبل گناہ ہے، یہ دوہرا گناہ ہے. ہم نے زنا، جس نے بھی پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کیا اس نے زنا کا بھی پاپ کیا، اور اس نے پڑوسی کے ساتھ وشواس گھات کیا، پڑوسی کے بھروسے کا خون کیا. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا ان تزانیہ حلیلۃ جارک، اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرنا یہ تیسرا بڑا پاپ ہے. تو سب سے بڑا پاپ کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنا. یہ اتنا بڑا پاپ ہے. قرآن کہتا ہے ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا. نبی کو بھی اس بات کی اجازت نہیں ہے اور ایمان والوں کو بھی اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی مشرک کے لیے مغفرت کی دعا کرے، ان کا کوئی قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. اگر آپ کی ماں کا انتقال شرک کی حالت میں ہو جائے، آپ کے باپ کا انتقال شرک کی حالت میں ہو جائے، آپ کے بیٹے کا انتقال شرک کی حالت میں ہو جائے، جو شرک کی حالت میں مر گیا ہے، باپ ہی کیوں نہ ہو، بیٹا ہی کیوں نہ ہو، بیوی ہی کیوں نہ ہو، اس کے لیے آپ مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے، اللہ سے اس کے لیے معافی بھی نہیں مانگ سکتے. اللہ کے نبی اپنی ماں کی قبر پر آئے، صحابہ بھی ساتھ میں تھے. وہ ماں، جس ماں کو اللہ کے نبی نے 6 سال کی عمر میں کھو دیا تھا، پیدا ہوئے تو باپ نہیں اور 6 سال کی عمر میں ماں بھی چلی گئی. میرے نبی اناتھ ہی نہیں، میرے نبی یتیم ہی نہیں، در یتیم تھے. میرے نبی سے بڑا یتیم کون ہوگا؟ پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ نہیں، 6 سال کی عمر میں ماں چلی گئی، 8 سال کی عمر میں دادا چلے گئے. برسوں کے بعد ماں کی یاد آئی، صحابہ کو لے کر کے ماں کی قبر پر پہنچے، ماں کی ممتا کو یاد کیا، اپنا بچپن کا دور یاد کیا. اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، آپ رونے لگے. آپ کو دیکھ کر کے صحابہ کرام کی آنکھوں میں بھی آنسو بہنے لگے، صحابہ کرام بھی رونے لگے. آپ نے فرمایا استاذنت ربی ان استغفر لأمی فلم یؤذن لی. اے میرے صحابہ، میں نے اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگی تھی، میں اپنی ماں کی مغفرت کی دعا کرنا چاہتا ہوں، اللہ نے مجھ کو اجازت نہیں دی. پھر میں نے اللہ سے اجازت مانگی کہ میں اپنی ماں کی قبر پہ جانا چاہتا ہوں، تو اللہ نے مجھ کو اجازت دے دی. تو تم بھی اپنی ماں کی قبر پہ یا قبرستان پہ جایا کرو، کیونکہ قبرستان جانے سے آخرت کی یاد آتی ہے. تو مشرک کے لیے آپ مغفرت کی دعا بھی نہیں کر سکتے. حضرت نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا مشرک تھا، کافر تھا، ان کی آنکھوں کے سامنے ڈوب کے مر گیا اور نوح علیہ السلام کچھ نہیں کر پائے. ابراہیم علیہ السلام کا باپ آزر مشرک تھا، وہ اپنے باپ کے لیے کچھ نہیں کر پائے. بغاوت پر ہوا مادہ تو ڈوبے نوح کا بیٹا، بغاوت پر ہوا مادہ تو ڈوبے نوح کا بیٹا، یہاں نام و نسب کی برتری سے کچھ نہیں ہوتا. میرے نبی کے چچا ابو طالب، وہ بھی شرک کی حالت میں دنیا سے چلے گئے. اللہ کے نبی بہت چاہتے تھے میرے چچا ایمان لے آئے، مگر ابو طالب ایمان نہیں لائے. ابو طالب کے قصے نے حقیقت کھول کر رکھ دی، نہ ہو آنکھیں تو گھر کی روشنی سے کچھ نہیں ہوتا. نبی سے یا ولی سے یا کسی سے کچھ نہیں ہوتا.
میرے پیارے ساتھیوں، مشرک کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اپنے بچوں کے عقیدے کی بھی چنتا کیا کرو، اپنے بچوں کو توحید سکھاؤ، انہیں بتاؤ ہمارا رب اللہ ہے اور اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرنا جائز نہیں ہے۔ اپنے بچوں کو بچپن سے توحید سکھاؤ میرے ساتھ۔ سیمانچل کے آج بہت سارے لڑکے جے پور میں، بنگلور میں، ممبئی میں، گجرات میں کام کرتے ہیں، اور میں جانتا ہوں جب وہ اپنے گھر والوں سے دور ہوتے ہیں، ان کو دوسرا ماحول ملتا ہے، سوسائٹی ملتی ہے، تو بہت ساری ایسی چیزوں میں وہ انوالو ہو جاتے ہیں جو غلط ہوتی ہیں، حرام ہوتی ہے، ناجائز ہوتی ہے۔ میرے بھائیو، اپنے بچوں کو اتنا مضبوط بنا دو، وہ جے پور جائیں، وہ بنگلور جائیں، وہ ممبئی جائیں، وہ گجرات جائیں، وہ سعودی جائیں، وہ دبئی جائیں، وہ کہیں بھی چلے جائیں، اپنے ایمان پر قائم رہے، اپنی توحید پر قائم رہے۔ اللہ کے نبی 8 سال کے بچے کو سکھاتے ہیں، اذا سألت فاسأل اللہ۔ اے عبداللہ بن عباس، اے میرے چچا کے بیٹے، اے میرے بچے، جب بھی سوال کرنا اللہ سے سوال کرنا۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب بھی تو مدد مانگنا تو اللہ سے مدد مانگنا۔ اور اے میرے بچے یاد رکھ، اگر ساری دنیا مل کر کے تجھے کوئی فائدہ پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی، سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ نے تیری تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ ساری دنیا مل کر کے تجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی، سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ نے تیری تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ رفعت الاقلام وجفت الصحف، اے بچے تقدیر کا قلم سوکھ چکا ہے، تقدیر کا قلم اٹھایا جا چکا ہے، تقدیر لکھی جا چکی ہے، اب تقدیر میں چینجنگ نہیں ہوگی، جو تیری تقدیر میں لکھا ہے اس سے زیادہ تجھ کو ملنے والا نہیں ہے۔ 8 سال کے بچے کو اللہ کے نبی توحید سکھا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ کہاں کھڑے ہیں؟ اب تو دھیرے دھیرے مدرسے بھی بڑی تیزی سے مدرسے بند ہو رہے ہیں۔ ہمیں غیروں سے کیا شکایت ہے؟ ہم تو خود اپنے مدرسوں کو آج بند کرنے کی کگار پہ چل رہے ہیں۔ کتنے مدرسے ہیں وہاں کا ٹیچر بیچارہ جب رمضان میں چندہ کرتا ہے تب جا کر کے اس کی سیلری کا انتظام ہوتا ہے، وہ چندہ نہ کرے تو بیچارے کی سیلری ہی نہیں ملے۔ بنگال میں ہمارے ایک دوست ہیں، ہر سال بنگلور سائیڈ میں ساؤتھ انڈیا میں چندہ کرنے جاتے ہیں، دھوپ میں کھڑے رہتے ہیں کئی گھنٹے۔ رمضان میں جب مجھ سے ملاقات ہوتی ہے تو کبھی کبھی آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے، کہتے ہیں مولانا بڑی مجبوری کا کام ہے، بڑی باتیں سننا پڑتا ہے، بڑا ذلیل ہونا پڑتا ہے، مگر کیا کریں، مجبوری ہماری، ہم چندہ نہ کریں ہماری تنخواہ بھی نہیں ملے گی۔ یہ قوم اس حد تک گر چکی ہے۔ اپنے عالموں کو آپ نے، اپنے قرآن پڑھانے والے علماء کو اور ٹیچروں کو آپ نے اتنا ذلیل کر دیا، ان کو لوگوں کے دروازوں پہ بھیک مانگنے پر مجبور کر دیا۔ چھوٹے چھوٹے بچے بیچارے وہ آٹو لے کر کے اور ٹوٹو لے کر کے وہ چندہ کر رہے ہیں، اور تب جا کر کے ان مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کے اناج کا اور ان کے دھان کا اور ان کے کھانے کا انتظام ہو رہا ہے۔ ہمیں حکومتوں سے کیا رونا، ہمیں غیروں سے کیا رونا، ان مدرسوں کو بند کرنے کے ذمہ دار تو ہم خود ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ میرے ساتھی یاد رکھو، یہ مدرسے جب تک چل رہے ہیں توحید کی آواز بند نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ یہ مدرسے جب تک باقی ہیں لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی صدائیں بلند ہوتی رہیں گی۔ اور جس دن یہ مدرسے بھی بند ہو گئے، آپ کا بچہ انگریزی تو بہت اچھی بولے گا، گھر میں آئے گا گڈ مارننگ مما، گڈ ایوننگ پاپا، گڈ آفٹرنون ڈیڈی، یہ سب بولے گا، مگر آپ کا بچہ اللہ کے بارے میں کچھ نہیں جانے گا، رسول کے بارے میں کچھ نہیں جانے گا، ایمان کے بارے میں کچھ نہیں جانے گا۔ تو سب سے بڑا جو گناہ ہے جو جہنم میں لے کے جانے والا ہے وہ شرک ہے میرے پیارے ساتھی۔ اور آگے بڑھیے، وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو جائے۔ اچھا، کافر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کافر کا مطلب بہت سارے ہندو بھائی، ہمارے غیر مسلم بھائی کافر کا مطلب گالی سمجھتے کہ گالی دے رہے ہیں ہم کو۔ ارے نہیں بھائی، کوئی گالی نہیں ہے یہ۔ کافر کا مطلب ڈس بلیور، نہ ماننے والا۔ مومن کا مطلب ماننے والا، مومن کا اپوزٹ کافر۔ مومن مطلب بلیور اور کافر مطلب ڈس بلیور۔ مومن مطلب ماننے والا، وشواس رکھنے والا، آستھا رکھنے والا، اور کافر کا مطلب نہ آستھا رکھنے والا، آستھا نہ رکھنے والا، نہ ماننے والا۔ یہ کوئی گالی نہیں ہے، لیکن ہاں
اگر کوئی کافر ہے، اللہ کو نہیں مانتا ہے، رسول کو نہیں مانتا ہے، قیامت کو نہیں مانتا ہے، اور اسی حالت میں وہ مر جائے گا، تو قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو جائے گا اور اسی حالت میں مر جائے گا، اس کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ تو جیسے شرک بہت بڑا پاپ ہے، ویسے ہی کفر بھی بہت بڑا پاپ ہے۔ اسی لیے ہم لوگ ایمان لاتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آخری آیت دیکھیے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول بھی ایمان لائے اور ایمان والے بھی ایمان لائے۔ کل آمن باللہ وملائکتہ ورسلہ، اللہ پر بھی ایمان لائے، فرشتوں پر بھی ایمان لائے، رسولوں پر بھی ایمان لائے۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، اور اللہ کے سارے رسولوں پر ایمان لائے، کوئی بھید بھاؤ نہیں کیا، کسی کو مان کر کسی کا انکار نہیں کیا۔ ہم سارے نبیوں کو ماننے والے، سارے رسولوں کو ماننے والے لوگ ہیں۔ اگر آپ کسی ایک نبی کا بھی انکار کر دیں گے تو آپ مومن نہیں رہ جائیں گے۔ ہم سارے نبیوں کے اوپر ایمان رکھتے ہیں میرے پیارے ساتھ۔ اور آگے بڑھیے، جہنم میں لے کر کے جانے والا ایک اور بہت بڑا گناہ ہے، اللہ کا مذاق اڑانا، رسول کا مذاق اڑانا، دین کا مذاق اڑانا۔ قُلْ بِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، اے نبی آپ فرما دیجئے، کیا تم اللہ کا مذاق اڑاتے ہو؟ کیا تم رسول کا مذاق اڑاتے ہو؟ کیا تم اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑاتے ہو؟ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، تم کوئی بہانہ نہ بناؤ۔ جب تم نے اللہ کا مذاق اڑایا، جب تم نے رسول کا مذاق اڑایا، جب تم نے قیامت کا مذاق اڑایا، تو تم کافر ہو گئے، تم ایمان سے نکل گئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دین کا مذاق اڑانا یہ بھی بہت ڈینجرس اور خطرناک چیز۔ اگر آپ دین کا مذاق اڑاتے ہیں، آج کل جنت کا لوگ مذاق اڑاتے ہیں، جنت کی حوروں کا مذاق اڑاتے ہیں، جہنم کا مذاق اڑاتے ہیں، دین کا مذاق اڑانا بھی میرے پیارے ساتھیوں بہت بھاری پڑ سکتا ہے، اور اگر آپ نے دین کا مذاق اڑایا تو یہ چیز بھی آپ کو جہنم میں لے کر کے جائے۔ اور آگے بڑھیے، سود کھانا، سود کھانا بھی جہنم میں لے کے جانے والا عمل ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور اللہ تعالیٰ صدقہ خیرات میں برکت دیتا ہے۔ جب آپ اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہیں، دان پن کرتے ہیں، تو آپ کے مال میں برکت ہوتی ہے، اور جب آپ بیاج کا پیسہ، انٹرسٹ کا پیسہ اپنے گھر میں لاتے ہیں تو آپ اپنے گھر کی برکت کو مٹا دیتے ہیں، مال کی برکت کو مٹا دیتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اے ایمان والو چکر وردھی بیاج نہ کھایا کرو، کمپاؤنڈ بیاج نہ کھایا کرو۔ بیاج پر بیاج جو چڑھتا رہتا ہے، جس کو کمپاؤنڈ انٹرسٹ بولتے ہیں، چکر وردھی بیاج بولتے ہیں، وہ بیاج عرب میں بہت چلتا تھا، اللہ نے اس سے بھی منع کیا اور عام بیاج سے بھی منع کیا۔ ہر طریقے کا بیاج کا۔ مولوی صاحب، فائننس پر موبائل لینا کیسا ہے؟ فائننس پر کار لینا کیسا ہے؟ کان کھول کے سن لیجئے، جائز نہیں ہے۔ مولوی صاحب ہم تو بالکل سمے سے ای ایم آئی بھر دیں گے، ایک دن بھی لیٹ نہیں کریں گے۔ آپ لیٹ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، ہم مان لیتے ہیں، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ کسی نہ کسی مہینے ای ایم آئی لیٹ ہوتی ہے اور کچھ نہ کچھ بیاج کا پیسہ آپ کو دینا پڑتا ہے۔ اور جب آپ موبائل فائننس پر لیتے ہیں تو آپ بینک کے تھرو لیتے ہیں، بجاج فائننس کے تھرو لیتے ہیں، کریڈٹ کارڈ کے ذریعے لیتے ہیں، وہ بھی بینک کے ذریعے ہی ہوتا ہے۔ اور آپ بینک کے ساتھ ایک کانٹریکٹ کرتے ہیں کہ میں یہ موبائل 12,000 کا ہے، میں اس کو 13,000 میں لے رہا ہوں، ہر مہینے اتنی ای ایم آئی دوں گا۔ اگر مہینے کی پہلی تاریخ کو میں ای ایم آئی جمع نہیں کر پایا تو ڈیلی کا 500 روپیہ پینالٹی لگے گی۔ یہ جو ڈیلی 500 روپے جو پینالٹی لگ رہی ہے، یہی بیاج ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ ایسا کوئی سودا کرنا، ایسا کوئی ٹرانزیکشن کرنا جس میں سود اور بیاج شامل ہو، وہ حرام ہے۔
اللہ کے نبی فرماتے ہیں لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدی، سود کھانے والے پر بھی اللہ کی لعنت، سود کھلانے والے پر بھی اللہ کی لعنت، سود لکھنے والے پر بھی اللہ کی لعنت، سود کی گواہی دینے والے پر بھی اللہ کی لعنت۔ اور آپ نے فرمایا وہم سوا، سب برابر ہیں، سب برابر ہیں، کھانے والا، کھلانے والا، لکھنے والا سب برابر ہیں، لہذا سود کی ہر شکل حرام ہے میرے پیارے ساتھی۔ اور آگے بڑھیے، جہنم میں لے کر کے جانے والا ایک اور بہت بڑا گناہ زنا کرنا، شرمگاہ کا غلط استعمال کرنا۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اے میرے بندو تم زنا کے قریب بھی نہ جانا، اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، یہ بہت برا کام ہے، بہت گندا راستہ ہے، تم زنا کے قریب بھی نہ جانا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں العینان زناہما النظر، آنکھوں کا زنا غلط چیزوں کو دیکھنا ہے۔ او انسٹاگرام کی ریل پر ننگی ویڈیوز دیکھنے والوں، او فیس بک کے اوپر بےہودہ ویڈیوز دیکھنے والوں، او دن رات ادھورے کپڑے پہن کر کے ننگی عورتوں کے مجرے دیکھنے والوں، تم آنکھوں کا زنا کر رہے ہو۔ والأذنان زناہما الاستماع، اور کانوں کا زنا گندی چیزوں کو سننا ہے۔ واللسان زناہ الکلام، اور زبان کا زنا غلط چیزوں کو زبان سے نکالنا ہے۔ والید زناہ البطش، اور ہاتھ کا زنا غلط چیزوں کو ٹچ کرنا ہے۔ والرجل زناہ الخطا، اور پیروں کا زنا غلط چیزوں کی طرف چل کے جانا ہے۔ والقلب یہوی ویتمنا، اور انسان کے دل میں غلط اچھائیں پیدا ہوتی ہیں۔ والفرج یصدق ذلک او یکذبہ، اور پھر انسان کی شرمگاہ جو ہوتی ہے وہ دل کی یا تو تصدیق کرتی ہے یا انکار کرتی ہے، یا تو انسان غلط کام کر دیتا ہے یا بچ جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اپنی آنکھوں کی حفاظت نہیں کرے گا، جو کانوں کی حفاظت نہیں کرے گا، جو زبان کی حفاظت نہیں کرے گا، جو ہاتھ اور پیر کی حفاظت نہیں کرے گا، وہ زنا سے اس کا بچنا بہت مشکل ہے میرے پیارے ساتھی۔ زنا حرام ہے، جہنم میں لے کے جانے والا ہے۔ اللہ کے نبی کو ایک مرتبہ خواب میں بہت سارے عذاب کا منظر دکھایا گیا، آپ نے خواب میں دیکھا، اور یہ بات بھی یاد رکھو کہ اللہ کے نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ بھی سچا ہوتا ہے، آپ کو خواب میں ریئل دکھایا جاتا ہے۔ آپ نے خواب میں دیکھا کہ ایک تندور ہے، اور اس تندور میں کچھ مرد و عورت ننگے لٹکے ہوئے، الٹے لٹکے ہوئے ہیں، اور جہنم کی آگ کا شعلہ ان کی شرمگاہ کے اندر داخل ہوتا ہے، اور وہ بلبلانے لگتے ہیں، چلانے لگتے ہیں۔ آپ نے پوچھا من ہؤلاء، یہ کون لوگ ہیں؟ فرشتوں نے کہا ہؤلاء الزناۃ والزوانی، اے اللہ کے نبی یہ زناکار مرد و عورت ہے، یہ زناکار، یہ زنا کرنے والے مرد و عورت ہیں جن کی شرمگاہوں میں جہنم کی آگ کا شعلہ ڈالا جا رہا ہے۔